ایک کیمپین کا آغاز کیا جس کا پچھلی بار ہم نے آغاز کیا، اور مہذب شہری منظم ٹریفک کیمپین جو ہے بیسیکلی یہ آج بھی کھلی کچہری کے سلسلے میں جو آیا ہوں میں، یہ اچانک کھلی کچہری اس لیے ہوگی کہ ورنہ یہ انتظامات کرنے لگ جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں معاشرے میں جو ہماری جب مہذب ہوگا معاشرہ ہوگا تو ٹریفک اور سینس کی ویٹ کرے گا، اور لوگ ڈیفینیٹلی مہذب طریقے سے گاڑی ڈرائیو بھی کریں گے، روڈ کا استعمال کریں گے، فٹ پاتھ کا استعمال کریں گے۔ میں آج سے 4 دن پہلے ظفربال آیا، روڈوں سے گزر کے گیا، اور روڈوں پہ ایسے ٹریفک کا اور اجدہام تھا، فٹ پاتھ کلیئر نہیں تھے۔ یہ ڈی ایس پی صاحب لکھ لیں، صبح مارننگ کی جو آپ کی ہوتی ہے نا پیٹرولنگ، اس میں ٹریفک کا کام نہیں ہے، صرف ایک تو سختی کے ساتھ تاکید میں نے آج کر دی ہے، میں 2-3 دن لگاتار آؤں گا ظفربال، مجھے ٹریفک کے سلسلے میں بالکل کلیئر چاہیے، فٹ پاتھ کلیئر ہو، جنہوں نے تجاوزات کیے ہیں تجاوزات یہ نہ ہو میں گزر گیا ہوں تو میرے گزرنے کے بعد تجاوزات واپس آ گئے، یہ نشستم برخاستم نہ ہو۔ آج میری اچانک کھلی کچہری یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بازار کو دیکھنا، ٹھیک ہے، لا لیسنس یہ نہیں ہوتی جرائم ہو رہے ہیں، لا لیسنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو گلیاں محلے بازار اور جو کاروبار کی جگہ ہیں وہ بیسیکلی نظر آئے، وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے، اصولی طور پہ تو کام بنتا ہے ٹی ایم اے کا، میونسپل کمیٹی کا، متعلقہ جو محکمے ہیں ان کا کام بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ لا لیسنس دکھا رہا ہے تو 287-88 کے پرچے ہمارے پاس بھی ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس میں ہم جو ہے یہ تجاوزات والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ظلم نہ کرے، کسی کا کاروبار تباہ نہ کرے، کسی کو یہ وارننگ پہلے دیں بیٹا میں بعد میں آؤں گا گزروں گا، اور یہ چیز کلیئر جرائم کے خاتمے کے لیے جی اور کمیونٹی کے ساتھ ربط بحال کرنے کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے پورے ضلع میں۔ میں پہلے ریا ندو کی جا چکا ہوں، یہ ابھی کوٹ نینا گیا ہوں، کل ہو سکتا ہے میری شکر گڑھ میں کھلی کچہری۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کی پلس لینا، عوام میں موجود رہ کر ادھر کے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو جان کر ایک بہتر طریقے سے حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ ہم نے پیٹرولنگ پلان جاری کر دی ہے، پیٹرولنگ پلان میں سنیپ چیکنگز ہیں، پولیس ذرا بہتر طریقے سے نظر آئے گی، ٹریفک نظر آئے گی، پی ایچ پی نظر آئے گی۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ عوام کو تعارف دینا ہے، یہ پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ صرف ملنا ہے، جنرل ڈسکشن ہے، آپ لوگ ملاقات ہوگی نا تو اس میں تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں، لگانا لگا لیں، آپ لگا لیں بیک پہ لگا لیں۔ یہ جو آمد ہے مشران سے ملنا ہے، آپ لوگوں سے ملاقات ہے، جیسے میں نے کچھ وہ درخواست والے بلائے ہیں، 3 سے 2 والے آ گئے، ان سے ملنا ہے، تو یہ بیسیکلی اس ربط کو قائم رکھنا ہے، ربط قائم وہ ملت والا ہے کہ تنہا کچھ نہیں، اور اس میں جب آپ عوام کی کوآپریشن کے لیے ان کے درمیان ان کے دہلیز پہ موجود ہو کر سوال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جواب پلس کی صورت میں اور علاقے کے بارے میں ایک اچھی بری جو لیٹسٹ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے عوام کے درمیان ایک پلس جو ہے وہ نوٹس میں آتی ہے۔ آئی ووڈ لائک کہ جی کوئی آگے بات کرنا چاہے تو کریں، ظفربال والے کے بارے میں بتائیں۔ جی ظفربال سے سر، میرا گاؤں جیو کے ٹھیک ہے، تو میں مقامی صحافی بھی ہوں نا دمدر سے، تو ماشاء اللہ بڑا تعاون کیا جناب علی رانا قاسم صاحب نے بھی۔ میرے خلاف کوئی 400-500 بندے تھے، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے، میری زمین میں ہتھیانا چاہتے تھے، تو ماشاء اللہ بہت اچھا تعاون ہے جی پولیس کا عوام کے ساتھ، ایک رشتہ بہت اچھا جناب علی۔ اور نجائز اسلحہ والے لوگ تھے وہ بھی جناب علی انہوں نے وہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے ہیں جناب علی، اور کافی معاملات بہتر ہیں۔
अमन बाकी ये बंद ऑफिसर हैं और उन्होंने ये जो लड़कियां जो नजायज कारोबार करती हैं उनको भी इन्होंने पकड़ा है और पाबंद सलाखत किया है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनसे कैसे मैं पुलिस के खिलाफ रहता हूँ, मेरी इस पर नज़र मुकम्मल होती है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ है आप? उसके बारे में मैं यही गुजारिश करूँगा कि उस विजिट्स की वजह से जो क्राइम रेट है ना सर, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक तो सर चेक एंड बैलेंस रहता है, और आपके मतलब ये जुमला मशहूर है कि सर आप आराम नहीं करते, आप फील्ड में हैं, और आपका कोई पता नहीं होता कि आप ऑफिस से दिल्ली हैं, मैंने कुछ भी आप सब आ गए। इट मीन कि ये अच्छा साइन है आपका, अच्छे विजिट्स हैं, और उन्हीं की वजह से आवाम अमन फील कर रहे हैं, सुख फील कर रहे हैं। और अगर क्राइम रेट की सर बात जो डिज़र्व करता हो उसको भी एक्सप्लेन ना किया जाए, वो भी बात याद करो। बहुत शुक्रिया सर। love to offer my services for you and for the department and district police नानावाल। और हमारी सर्विस में ना एक छोटी सी टीम भी है मोबाइल एजुकेशन यूनिट के नाम से। उसमें सर हम लोग ना डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, जो ऑफिसेज हैं, या डिफरेंट उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, हम इन तमाम लोगों को सर एड्रेस करते हैं। तो सर ये बहुत ये इतना कोर इशू है कि विच इज़ बीइंग निगलेक्टेड इन आवर कंट्री। रोड सेफ्टी के अगर हम इसको सब देखें ना, तो हमें हमारे मुल्क में इतना प्रॉब्लम ये जो है ना कोरोना का या दहशत गर्दी का, इतनी कैजुअलिटीज़ इन चीज़ों से नहीं होती जितनी रोड सेफ्टी की वजह से होती है। तो इसके सर दिस इज़ आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव रिगार्डिंग दिस कि आप एक विल है टू सेंसिटाइज द इशू, कि लोगों को सर उसके बारे में सेंसिटाइज करेंगे, कम्युनिटी को करें, और उसके बारे में सेंसिटाइज हम अपने कॉलेजेस को करें, बच्चों को करें। क्योंकि जो इस सबसे इसमें सर जो रिसर्च इसमें जो है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये है, जो मोस्ट वल्नरेबल जो एज ग्रुप है दैट इज़ 14 to 20। If we can address that community in colleges and schools, तो ये सब बहुत अच्छा इसको जरूर होना चाहिए। डीएसपी साहब से डीएसपी साहब मौका विजिट किया आपने? नहीं सर, मैं 2 बजे तक 5 बजे तक मेरी ड्रेस थी, तो उधर से मैं जनाब का मैसेज मिला, मौका विजिट करने? मैं सर अभी करता हूँ सर एक उस बच्चे को आप इंटरव्यू कर रहे हैं? सर अभी करता हूँ। सर एक आपकी तरफ से पॉम्फलेट भी जारी हुआ है कि ज़िला नारोल बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है, सोशल मीडिया पे भी वायरल है, तो फिर ये वाक़या एक दोबारा हो जाना मेरा मतलब। देखिए कल रात को 2 बच्चे गायब हुए और वो दोनों बच्चे अपने स्कूल में तंग थे, उधर पेपर था, हमने कानूनी कार्रवाई कर दी और शाम को वापस आ गए। कल रात को मदरसे वाली बच्ची जो है वो कल गायब हुई है, और अभी सुबह 5 बजे जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो वापस नहीं की है। उस बच्ची से जब इंटरव्यू किया तो उसने बयान दिया कि मैं अपने घर की छत पे छुपी हुई थी और मैं पढ़ने नहीं जाना चाहती थी। तो हमने ये सवाल किया कि आप फिर कब वापस आई नीचे? कि जैसे सारे सो गए तो मैं नीचे आके सो गई। लेकिन पुलिस पर्चा दे चुकी थी, इलाके में सर्च हो रही थी। जिस तरह कि आपने फरमाया कि ये वाक़या पुलिस इतनी सेंसिटिव है, जो बच्चों के मामलात हैं या जो वुमेन हरासमेंट के मामलात होते हैं, हमारी कोशिश होती है विद इन नो टाइम पर्चा हो और विद इन नो टाइम उसके ऊपर पुलिस अपना जो डिटेक्शन का वर्क है स्टार्ट कर। जैसे कि ये जिक्र आया तो मैंने इसीलिए कहा इंटरव्यू करें। जब आप इंटरव्यू करते हैं उस बच्चे का या उसके माँ बाप का, या इंटरव्यू उस ड्राइवर का होता है, कैरी करने वाला होता है, असल सूरत सामने आती है। ये आपकी बात बिल्कुल सच है। एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 बंदों को गिरोह पकड़ा गया है, वो पकड़े गए और ये आज से नहीं है, ये पूरे मुल्क का पिछले ये 25 साल से इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जैसे कि नारोवाल में जो है अलहमदुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन कोई छोटा सा बच्चा अपने घर से 4 घंटे में गायब होता है तो हम फ़ौरन FIR लॉन्च करते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है अच्छी पुलिसिंग का। हालांकि उधर मौजूद जो पुराना एक अफसर था वो कहता था हमें हमारा काम था, हम इसको रबड़ में लिखते और बाद में FIR सुबह देते। मैंने कहा कुछ नहीं होता, FIR कैंसिल हो जाएगी, बच्चा आ गया
چاہے وہ ماں باپ سے ناراض ہو کے گیا ان کی مار سے، یا اس دن اس نے پیپر نہیں دینا تھا، یا اس دن اس کو پیسے نہیں دیے گئے تو اس نے کہا میں اسکول نہیں جاتا، میں باجت میں. تو اس طرح اس پہ جو ہماری ایفرٹس ہیں، جو پنجاب پولیس کی ایفرٹس ہیں، بڑی نمایاں ہیں. میں چاہوں گا کہ جو یہ ایک ساتھی ہے تو ان کو داد رسی جو ہے ہمدردی کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ جھاڑ پہ لا کے کہتے ہیں باہر بیٹھ جاؤ، 2 دن بعد آنا، 7 دن بعد آنا. تو یہ پولیس کے ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنے کا ایک عمل ہے. اور جو ہم یہ لفظ ایز اے لیمن بولتے ہیں تھانہ کلچر، تو اس کو بھی چینج کرنے کی طرف ایک قدم ہے کہ عوام کے ساتھ ربط کو بحال کیے جا رہا ہے. آپ کو کچھ عرصے میں مسالتی کمیٹیاں ایکٹیو نظر آئیں گی، آپ کو کچھ عرصے میں پبلک لیزان کونسلز ایکٹیو نظر آئیں گی جن کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوں گے. آپ کو یہ جو کھلی کچہریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، یہ میری تیسری یا چوتھی کھلی کچہری ہے ضلع میں. تقریباً ہر تھانے میں جائیں گے اور عوام کے ساتھ اس ربط کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پیغام یہ ہے کہ عوام بھی اپنی ذمہ داری فیل کرتے ہوئے جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹ پہنچائیں. 15 کی کال جو ہے وہ 95% فیک ہے. وہ فون کر رہا ہے، یار بتاؤ سامنے والے ڈھابے میں چائے والا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، چائے والا کھلا ہوا کہ نہیں کھلا ہوا، یار آج ٹائم کیا ہو گیا چیک کر کے بتاؤ ذرا. اس طرح کی کالیں آتی ہیں. اور جو 5% کالیں آتی ہیں اس میں آدھی کالیں جو ہے وہ کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے ذکر ہوتا ہے کہ جی فوجی چھٹی پہ آیا ہوا ہے، بھائی کی لڑتی نہیں ہے، فون کرتا ہے کہ جی وہ فائرنگ کر دی، آئیں ذرا مجھے اس سے بچائیں، یا قبضے معاملات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو کرائم پریونشن ڈیٹیکشن کی ڈرائیو ہے، جسے میں پرو ایکٹیو پریونٹیو پولیسنگ کہتا ہوں، کہ جس کا لازمی حصہ ہے کہ پریونشن ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو، چاہے پریونٹیو ایکشن کوئی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ پرو ایکٹیو پولیسنگ جو علاقے میں منشیات، کھلے عام فائرنگ یا غیر قانونی اسلحہ ہے، پی اوز کی گرفتاری ہے، جو جرائم سرزد ہو چکے ہیں ان کی وقت سے ڈیٹیکشن. یہ میرا مشن ہے. اسی کو کہا جاتا ہے پریونٹیو اینڈ پرو ایکٹیو پولیسنگ. اور اس میں کمیونٹی پولیسنگ کو ایکٹیویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام بیسیکلی اس میں اپنا عملی کردار ادا کرے. انفارمیشن جب تک پولیس کے پاس نہیں آتی تو لیگل جو فریم ورک ہے وہ اپنا راستہ اختیار نہیں کرتا اتنی جلدی. ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے یہ جو میرا آج کا وزٹ ہے بیسیکلی نارووال کا، یہ ٹریفک اورینٹڈ ہے. مہذب شہری منظم ٹریفک ایک کیمپین کا میں نے اعلان کیا ہے. کل میں شکرگڑھ میں ہوں گا. یہ میں نے ادھر مکمل پورا دن ایک گزارنا ہے اور اسی علاقے میں کوشش یہ ہے کہ ادھر کی ٹریفک کا جو ازدحام ہے اس کو عوام کو بتایا جائے کہ بھئی مہذب شہری ہوں گے تو منظم ٹریفک ہوگی. تو ہم نے مہذب بننا ہے. ٹریفک سینس ہم بتائیں گے. وہ جو ہم نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ ہم چلائیں گے تاکہ جو ہے بار بار جو چوکس ہیں ان میں یہ چیز لوگ سنیں. اور ٹریفک کی جو اویئرنیس کیمپین ہے اس سلسلے میں لانچ کی جائے گی. پمفلیٹ چل چکے ہیں اور وہ تقسیم ہوں گی. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. شہری ذمہ داریاں، سوک سینس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ نارملی ہمارے اسکولوں میں ایجوکیشن سسٹم میں پڑھایا نہیں جاتا. سب سے بڑی چیز ہے کریکٹر بلڈنگ جو کہ مسنگ ہے ایجوکیشنل سسٹم میں. تو یہ سوک سینس جو ہے وہ بیسیکلی تعلیم سے آتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی مہذب شہری منظم ٹریفک جو کیمپین ہے اس شعور کو اجاگر کیا جائے اور اس پر پولیس اپنا کردار جب ادا کرے گی تو اس سے ریٹ آف دا اسٹیٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اور ریٹ آف دا پولیس بھی نظر آئے گی. عوام کو بھی اس سے ریلیف ملے گا اور یہ پریونٹیو اینڈ پرو ایکٹیو پولیسنگ میں ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی جناب بابا جی بتائیں. کیا تھا وہ فیل نہ ہو گیا تھا.
अब FIR में ना जो बंदा अब PO है ना सर वो FIR में उसी बाइक पे बैठा हुआ है जो बंदा बेचना हुआ है ना उसी बाइक पे FIR में उसको उठाया हुआ है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो चीज़ों को गड़बड़ कर जी सर जो SP साहब ने एक दफ़ा सुना है। मैं नहीं, जब ये बाकी लोग चले जाएंगे तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपका केस है 2014 का, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं जो आपने पहले नामजद मुलजम जो है और डाकू वाला माइनस किए हैं तो उसकी बिना पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जी ये डबल मर्डर वाले जो